ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کا جو مستقبل ہے, اب تو میں کہوں گی جو پریزنٹ ہے, وہ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے کہ کیسے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ہر چیز پر کام کرنا ہے, ہر ایشو پر ہم نے کام کرنا ہے اور اس کو سولوشن اورینٹڈ اپروچ اپنے اندر جو ہے وہ لے کر آنی ہے. ایسی ہی دو والنٹیئر سے آپ کی ملاقات کروانے لگی ہوں. میں والنٹیئرس اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیشہ پیسہ جو ہے ہم نہیں پرائیورٹی رکھ رہے ہوتے کہ یہ ہماری پرائیورٹی ہے. کلائمیٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہم خیال نہیں رکھ رہے, کیا کام ہمارے کرنے کے ہیں, کیونکہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنے والی جنریشن اس کو بھگتے گی, ہم بھگت رہے ہیں. کانسیکوینسز ہمارے سامنے ہیں. ہم نے پہلے بھی آپ کی ملاقات کروائی تھی ان دونوں والنٹیئر سے کہ کس طرح سے یہ سیو دا ٹریز جو کیمپین ہے اس کو لے کر چل رہی ہیں, کتنے درخت ہیں ان کو ریلوکیٹ یہ لوگ کرتے ہیں, بیکاز جہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں سے درخت کاٹنے پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ چیز کوئی نہیں سوچتا کہ اچھا یہ جہاں سے درخت کٹ رہا ہے تو اس میں کمی آ رہی ہے درختوں میں, تو ہمیں کس طریقے سے دوبارہ سے ان درختوں کو ریلوکیٹ کرنا ہے یا ہمیں درختوں کو اگانا ہے. تو کس طرح سے یہ کیمپین وہ لے کر چلے, کتنا عرصہ ہو گیا اور اب اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اب جو کیمپین وہ لانچ کرنے لگے ہیں وہ ہے جی سیو دا واٹر. کیسے ہم پانی کو بچا سکتے ہیں, کیسے ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں, کیا سٹیپس ہم لے سکتے ہیں ایز این انڈیویژول. سو کیمپین کب سے لانچ ہو رہی ہے, آپ کس طرح سے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں, تو آج اس حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کی ملاقات ہم کرواتے ہیں ماہم فریال خواجہ سے. السلام علیکم ماہم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عائشہ ثانی خواجہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میرے خیال ہے سب سے پہلے شعیب جو ہم نے جہاں سے پہلے ہم نے گفتگو چھوڑی تھی, کافی پہلے جب یہ ہمارے پاس آئی تھی, تو ہم نے درختوں کو کس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہے, کس طرح سے نئے درخت جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں, اس بارے میں بات کی تھی. تو اچھا کیمپین کہاں تک پہنچی, وہ کتنی اب آپ لوگ اس حوالے سے کامیاب ہو چکے ہیں؟ ویسے ہم یہ بہت سالوں سے اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے شروع میں بس ایک آئیڈیا کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا, لائک ورنہ لوگ مطلب اپنی نارمل لائفس کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے کہ وہ اپنے کانسیکوینسز بیسکلی ان ایشوز سے کیسے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹریز کے بارے میں سب سے پہلے فوکس کریں, کیونکہ جب تک ہم اپنے پرانے ایشوز کو ایڈمٹ نہیں کریں اور ریکگنائز کریں آگے بڑھ نہیں سکتے. صحیح بات ہے. تو اس لیے ہم نے بیسکلی سب سے پہلے سوچا ڈیفارسٹیشن جتنی زیادہ ہوتی ہے, پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے آبویسلی, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ بہت سوچتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی ہمارا امیج کیسے ہے, اس کی وجہ سے ہم یہ ٹریز کو اتنا وہ بریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے نہیں ہیں کہ اس طرح آگے ہمیں کیسے افیکٹ کرے گا. اس لیے ہم نے یہ کیمپین سٹارٹ کیا, جس طرح ہم نے پہلے بھی مینشن کیا, سیو دا ٹریز. اور اس سے ہم لوگ یوزلی بس فارسٹ کے اندر جاتے ہیں, ان کی بیسکلی ویڈیوز بناتے ہیں, ان کے بارے میں اویئرنیس اسپریڈ کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ آئیں اور ایکسپیرینس کریں تاکہ لوگ اس سے کنیکٹ ہو پائیں اور انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے. تو جب بھی ہمارا کوئی ایک بہت 100 سال پرانا ٹری ہوتا ہے, اتنے لوگ ان کو بیسکلی ٹورسٹ آتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے, لیکن اتنا اس کے بارے میں کیئر نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے پولوشن وغیرہ بھی ادھر بہت پھیلائی جاتی ہے. تو اگر ایک جگہ سے کنسٹرکشن کے لیے ہم ریلوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان ٹریز کو, تاکہ انسٹیڈ آف یہ ہوئے کہ ہم بس توڑ کے ان کو کہیں اور ڈالیں, ہم روٹ سے ان کو اٹھاتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں. تو کافی سالوں سے ہم لوگ یہ اسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور ابھی تک شاید بہت سے ہنڈریڈز میں سے ٹریز ہم نے موو کر دی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے پاس. اوکے, تو یو ہیو اے ٹیم جس کے ساتھ مل کر آپ لوگ کام کر رہے ہیں, بیکاز ریلوکیشن از اے پراپر ٹاسک. جی, اصلی میں ہم لوگ گورنمنٹ کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, اور بہت زیادہ یہ بورڈز ہوتے ہیں جو اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اصلی میں اس کے لیے سمپتھی شو کرتے ہیں. تو ان نے ہمیں ٹیمز بھیجی ہوتی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوتا ہے, اور بہت زیادہ کنسٹرکشن ورکرز مل کے اس کے اوپر کرتے ہیں. جیسے کہ ہم اسلام آباد میں دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے کا جو انوائرمنٹ ونگ ہے وہ بڑا ایکٹیولی کام کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی درخت لگا ہوا اور کسی وجہ سے آپ نے اسے کاٹنا ہے تو آپ نہیں کاٹ سکتے اس کو. ایک سرٹن جو اس کی لمیٹیشن ہے وہ ذرا بالکل ہے, یا سرٹن جو آپ کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ اچھا آپ کس طرح اس کو ٹرم کر سکتے ہیں. ادروائز وہ ٹرم بھی آپ نے پراپرلی پلاننگ سے کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دل چاہا یہاں سے ٹرم کر دینا, آپ نے ٹرم کر دیا, ایسا نہیں. آپ کے اپنے بال تو نہیں کہ آپ نے ٹرم کروا دینے, درخت ہے پراپر ہے, اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سو اب چونکہ ہم سیو دا ٹریز کیمپین کی بات کریں, ایٹ دا سیم ٹائم جو کہ نئی کیمپین جو آپ نے کہا سیو دا واٹر, جس کو آپ لوگ لانچ کرنے والے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب
اسلام آباد میں بالخصوص میں پھر سی ڈی اے کا نام لوں گا کہ انہوں نے بل بورڈز بھی لگائے, اویئرنیس کیمپینز بھی لانچ کی کہ کیسے ہم نے بارش کے پانی کو بھی محفوظ کرنا ہے, کیسے آپ نے رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہے, کیسے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو گراؤنڈ واٹر جو نیچے جا رہا ہے اس کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے. یہ نہ ہو کہ بس بارش کا پانی آئے اور بس وہ ضائع ہو جائے, وہ اپنے گراؤنڈ میں جانا چاہیے, بڑا امپورٹنٹ ہے. سو ایکٹیولی کس طرح سے ہم لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ ہم ماہم سے بات کر لیتے ہیں. ماہم سیو دا واٹر, یہ جو کیمپین ہے, سے بتائیں کہ کیا اس کا آئیڈیا ہے آپ کا؟ بیسکلی اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے 20 ایئرز اگو, جو ہمارے گھر کے پاس جو واٹر لیول تھا وہ اراؤنڈ 60-50 فیٹ تھا, ٹھیک ہے, اور آج 20 سال بعد 550 فیٹ تک وہ واٹر چلا گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے کافی سارے ریزنز ہیں, اور جو مجھے لگتا ہے مین ریزن یہ ہے کہ بیسکلی ڈیولپڈ ایریاز میں کانکریٹ اور سیمنٹ کی روڈ بنی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو رین واٹر ہے ہم واپس ارتھ کو فیڈ نہیں کر پاتے, کیونکہ آبویسلی اس دنیا میں جو ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ ہم اس کو ریسائیکل کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو بنی تھی وہ واٹر تھی, ٹھیک ہے, اور ان ون وے اور ندر ہم اسی ایگزیکٹ سیم واٹر جو ملینز آف ایئرس پہلے ہمارے پاس تھا ہم اسی کو ری یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے ڈیولپڈ ایریا سے واٹر نکال رہے ہیں تو ہمیں ایک ایسا طریقہ بنانا ہے جس کی وجہ سے وہی واٹر واپس زمین کے اندر جائے تاکہ واٹر لیولز رائز ہوں. کیونکہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ فارم والے ایریاز پہ اور ولیج ایریاز میں جہاں پہ کھیت ہوتے ہیں وہاں پہ واٹر آپ کو ایٹ لیسٹ 10-15 فیٹ پہ آسانی سے آپ کو پانی ملتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے, ہمارے پاس فارمز بھی ہیں کافی جگہوں پہ, اور اڈالہ روڈ سے اگر آپ آگے جائیں وہاں پہ چونترائی کے علاقہ ہے, وہاں پہ ہمارا فارم ہے, وہاں پہ ہمیں 15 فیٹ پہ آسانی سے پانی ملتا ہے. اور یہ آبویسلی مین ریزن ہمیں لگتا ہے یہ ہے کیونکہ رین واٹر اسٹریٹ اپ زمین کے اندر جاتا ہے اور وہ واٹر لیول کو انکریز کرتا ہے. اب ہمارے گھر کے پاس ہر جگہ روڈز ہیں, وہ پانی اندر جا ہی نہیں پاتا. تو اس کے سولوشنز میں ہم ایک رین واٹر ہارویسٹ کا سسٹم جو ہم پلانٹس بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیپ انڈر واٹر پانی جائے تاکہ واٹر لیولز رائز ہوں. اور کیونکہ ہم اتنا یوز کرتے ہیں اور پولوٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے جو واٹر لیول اتنے لو ہیں وہ بھی پولوٹڈ نکلتے ہیں, وہ اتنے صاف نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اریگیشن سسٹمز ہیں وہ ابھی تک 100 سال پرانے نظام پہ چل رہے ہیں کہ جو کسان ہیں وہ فلڈ کر دیتے ہیں فیلڈس کو. 1 کلو چینی 1 کلو چاول اگانے میں آلموسٹ 2000 سم تھنگ لیٹر پانی لگتا ہے. بس اتنا سا چینی اور ہمیں چاول کے لیے ہمیں اتنا زیادہ پانی ضائع کرنا پڑتا ہے. اگر ہم وہی پانی ادر یوزز کے لیے استعمال کریں, اگر ہم اس کو سیو کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ آگے جنریشن میں ہمیں پانی زیادہ آسانی سے مل سکتا ہے. کیونکہ اس لیول پہ اگر آپ دیکھو تو کچھ سالوں کے بعد ہمیں پانی ملے گا ہی نہیں, وہ ہمیں thousands of feet نیچے پانی ملے گا. ابھی بھی ایسا ہی ہے ہم آپ دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا کہا کہ پہلے اگر 60 فیٹ پہ پانی تھا 500 فیٹ پہ پانی نہیں مل رہا. اسلام آباد کے بہت سیکٹرز جہاں پہ بورنگ ہوئی ہوئی تھی اب وہ بور سوکھ گئے ہیں, وہاں پانی ختم ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کہا, دیکھیں انفراسٹرکچر ڈیولپ ایسا ہوا ہے کہ پانی گراؤنڈ کے اندر جا نہیں رہا. رین واٹر ہارویسٹنگ, اب دیکھیں ہر بندہ جس کا ایک پرانا گھر ہے جس نے وہ اس طرح ڈیولپ نہیں کیا اس کو کہ پائپس ایسے لگے ہوں یا کوئی ایسا ایریا بنایا ہو جس میں پانی جا رہا ہو, پرانے گھر والے کیا اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ اتنا آسان ہوتا ہے؟ ابھی تک پاکستان میں ہم نے دیکھا نہیں ہے, بٹ تھوڑے رین واٹر ہارویسٹنگ کے پلانٹس ہوتے ہیں جو بیسکلی ڈیپ زمین تک پانی پہنچا سکتے ہیں. تو ہمیں ایک نیا طریقہ, آئی تھنک یہ ایک نیا طریقہ ہمیں انوینٹ کرنا چاہیے رادر دین ایسا کوئی پرانا طریقہ جو پہلے کا یوز ہو رہا ہے. اور بیسکلی اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی گارڈن ہے تو اٹ ایون لائک اے لٹل بٹ آف, آپ کے پاس اگر زمین ہے, اگر آپ اس زمین کے تھرو زمین میں پانی لے کے جا رہے ہو تو ایون اے لٹل اسکوائر آف آئی تھنک لینڈ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے گھروں کے آس پاس اگر کوئی پارک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ ایسا پانی پہنچائیں پائپ کے تھرو اپنا, جیسے چھت پہ جو بھی پانی آ رہا ہے کہ بس وہ مٹی کے اوپر آئے تاکہ وہ جذب ہو جائے, اس کے اندر آہستہ آہستہ گراؤنڈ واٹر میں چلا بھی جائے. بٹ یہ اویئرنیس ہمیں نہیں دی جا رہی ہوتی, اینڈ آئی ایم شیور آپ لوگوں کی جو کیمپین ہوگی اس سے بھی فائدہ ہوگا جیسے پہلے فائدہ ہوا. کب آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں, کن کن پلیٹ فارمس پہ, اینڈ اسپیشلی والنٹیئرس کیسے آپ کو جوائن کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم بیسکلی اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ آئیں اور کیئر کریں. جیسے سیو دی ٹریز کے حوالے سے اس کو بھی کافی سال لگے تھے کہ ہم نوٹس ہوں اور ہمیں اتنے
بڑے لیول پہ کہ ہمیں CDA بھی کانٹیکٹ کرے. اتنے بڑے لیول پہ جانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے, کافی محنت لگتا ہے. تو کافی سالوں پہلے ہم نے کلین سوا ریور کا پروجیکٹ بھی تھوڑا بہت اسٹارٹ کیا تھا, جس میں ہم سوچے تھے کہ ہم سویج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں, کیونکہ بیسکلی یہ جو نالا لئی اور یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ پہلے سواں ریور تھا, اور نالا جو ہے وہ جا کے ریور میں جا کے ان کو پولوٹ کرتے ہیں. تو ہمارا مین پرپز ابھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سویج ٹریٹمنٹ زیادہ کرنا شروع کریں. ہر سٹی میں ایک سویج ٹریٹمنٹ منیمم ایک ہونا چاہیے سویج ٹریٹمنٹ پلانٹ, جس میں ایون بلیک واٹر ٹریٹ ہو, گرے واٹر ٹریٹ ہو, کیونکہ اسپیشلی جو گرے واٹر ہے, کیونکہ اس میں آپ کا نہانے والا, منہ دھونے والا, برتن دھونے والا جو پانی ہوتا ہے, obviously اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں صابن وغیرہ کے, تو آپ اس کو پلانٹ میں نہیں لگا سکتے. تو پہلے آپ اس کو تھوڑی بہت ٹریٹمنٹ کرو, اور ہمیں وہی گرے واٹر کو اریگیشن میں استعمال کرنا چاہیے. اور ریگارڈنگ یہ جو ہمارے پاس پانی کے اور پلانٹس ہیں, پھر اوبیسلی ظاہر ہے لوگ جڑتے جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے نمبر بھی بڑھتا جاتا ہے. اچھا عائشہ, آپ یہ کہہ رہی تھی کہ ٹریز سے متعلق کیونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور آپ نے درخت بچانے ہیں, تو آپ کو ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لوگ. ایک تو یہ کہ آپ خود اداروں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, خود آپ لوگ نظر رکھتے ہیں. اگر کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہے, وہاں پر اس ایریا میں درخت زیادہ ہیں جن کو کاٹ کے ظاہر ہے وہ ضائع ہو سکتے ہیں, ان کو ری لوکیٹ کسی نے کروانا ہے, تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے فادر ہیں خواجہ مظہر, ان نے سوشل میڈیا میں بہت سالوں سے روٹ کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے. وہیں پر لوگوں ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے تھرو وہ ٹیمز کو لاتے ہیں اور وہاں تک مطلب موو کرتے ہیں. تو بیسکلی ان سے ہی شروع ہوا ہے یہ سب کچھ. صحیح, تو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو. اور ایسے میں جو ہم ایک اور کانسیپٹ بھی دیکھتے ہیں نا, جو کہ بڑا ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, اسٹارٹنگ فرام کشمیر ناؤ ان اسلام آباد ان پنجاب ایز ویل, کہ جو تھوڑا سا بھی علاقہ ایریا آپ کے پاس اگر موجود ہے, آپ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیں, اور جو بھی پانی بارش کا پانی اگر وہاں پر اکٹھا ہو تو وہ آپ کے زمین میں جذب ہوگا اور گراؤنڈ واٹر رائز کرے گا. یہ کتنا کارآمد ہے اور کتنا اس پہ آپ نے دیکھا کہ کام ہوا ہے؟ obviously بہت کام ہوا ہے, کیونکہ سارے ولیج ایریاز میں یہی ہوتے ہیں. ہمارے پاس تالاب ہوتے ہیں جہاں پہ فشنگ بھی ہوتی ہے, جہاں پر لوگ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں, بوٹنگ کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پر واٹر لیولز ہائی ہی ہوتے ہیں. تو اف ایوری ون اسٹارٹس امپلیمنٹنگ دس پارٹ ان ٹو دی لائف, کہ وہ گارڈنز بھی بنائیں اور وہ بیک یارڈز اپنے لیے رکھا کریں جب وہ اپنے گھر بناتے ہیں, اور ایسے پونڈز بنائیں, تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا. تو انشاءاللہ ان مے بی 20 ایئرس ہمارے پاس واٹر لیولز رائز ہو جائیں گے اور ہمیں ایزیلی اویلیبل پانی ملے گا. کیونکہ ابھی سب سے بڑا ایشو ویسے یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف فوکس نہیں کر رہا ہے. ہمارے اریگیشن سسٹمز ہیں وہ بھی ابھی 20 سال پرانے کے ہی ہیں, کوئی آگے مطلب نیو ٹیکنالوجی کو ڈھونڈ رہا نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ فوکس کرنی چاہیے, اس سے بہتر کہ ہم پاسٹ پہ. ایبسلیوٹلی. اور اس میں اس سے پہلے جو بات آپ نے کی نا, بیکاز اس پہ بھی بہت زیادہ بات ہوئی تو لیکن کام نہیں ہوا. ہائیبریڈ سیڈ اینڈ ہائیبریڈ کراپس, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑا اچھا کام, چاول اور چینی یعنی شوگر کین اینڈ رائس, اس کی جو فصل ہے اس کو اگانے میں پورے پروسیس میں ہم بہت سا پانی استعمال کر رہے ہیں. آئی مین وہ جو پورا پانی ہے اس کی ذرا کاسٹ ہے, اس کاسٹ کے اگینسٹ کیا رائس اور شوگر, اسپیشلی میں شوگر کے پرسپیکٹو سے کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں زہر ہے یہ, اور ہم اس کو زہر کو اگانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے پانی ضائع کر رہے ہیں. تو یہ باقی وی نیڈ سم ٹیکنالوجی, وی نیڈ سم ایڈوانسمنٹس ان دس, کہ ہم اس پانی کو بچائیں, پانی کم استعمال ہو اور پھر ہم کراپس کی طرف بڑھ سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم کوئی میسج آپ دینا چاہتی ہوں, یو نو اٹس ناٹ جسٹ کہ ہم رین واٹر ہارویسٹنگ کی بات کریں یا کراپس کی بات کریں, گاڑیاں دھونے میں آج بھی ہم پانی استعمال کر رہے ہیں. بچے اسپیشلی جن کو اس طرح سے ہم نہیں اویئرنیس پرووائڈ کر سکے, اگر واش روم گئے ہیں ٹوتھ برش کرنے کے لیے بھی تو بس پانی کھلا ہوا ہے اور چل رہا ہے, برتن دھلے ہیں تو بس نل کھلا ہوا ہے اور چل رہا ہے, لانگ شاورز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پانی سم ہاؤ گھر دھونے میں ہم دیکھ رہے ہیں پانی بہت زیادہ ہم ضائع کر سکتے ہیں. when there are other means to clean your house, we're still using the same way کہ ہم پانی استعمال کر رہے ہیں. پہلے تو ہمیں obviously یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں مائنڈفل ہونا ہے واٹر یوسیج میں, اسپیشلی نہانے میں بھی آپ کو مائنڈفل ہونا ہے, کیونکہ اف یو ناٹ تھنکنگ رائٹ ناؤ تو فیوچر کا کیا بنے گا, کیونکہ ہم ہی اپنی بہتری کے لیے ابھی سوچ رہے ہیں, ہماری جنریشن اور اگلی جنریشن کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں. تو اگر ہم ابھی مائنڈفل نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. اور ویسے ایک بات ہم نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے, کیونکہ ابھی سولر جو انرجی ہے وہ کافی زیادہ یوز ہو رہی ہے, تو ہم نے نوٹس کیا ہے کہ جو کسان ہیں جن کے پاس سولر آ جاتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پورے دن پانی کی موٹر چلا کے رکھیں گے, کہ جب تک بجلی چلتی ہے تب تک موٹر چلاؤ اور کھیتوں کو پانی دو. اور آئی تھنک یہ بہت غلط سوچ ہے, کیونکہ ایون ایف یو آر گروئنگ کراپس آپ کو مائنڈفل ہو کے پانی استعمال کرنا چاہیے. ہاں آپ کے ایریا میں پانی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں دوسری ایریاز میں پانی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو واٹر لیول ہیں صرف
ایک ایریا سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے, وہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک جگہ پانی زیادہ یوز کر رہے ہو اور دوسری جگہ پہ کم ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں مائنڈفل یوسیج اور کہیں دیکھیں ہم یہ احساس کی بات ہے کہ ہم اس چیز کی ذمہ داری لیں. عائشہ آپ کا کوئی میسج ہو؟ جی مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ہم لوگ آبویسلی بہت پراؤڈ لوگ ہیں, ہم اپنی کنٹری کو بہت ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم اپنے پرابلمس کو بہت اگنور کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اپنے اندر کوئی ہمارے پاس ایشوز ہوتے ہیں, ہم ان کو سالو کرنے کی جگہ دوسروں کے اوپر پروجیکٹ کرتے ہیں, اور ہم اپنے انٹرنیشنل امیج کے بارے میں بھی بہت کیئر کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں باہر فوکس کرنے کی جگہ اپنے کور کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ان پرابلمس کو جب تک ہم ایڈمٹ نہ کریں تب تک سالو نہیں ہو سکتی ہیں, پھر اسی طرح ایکسٹیریئر ہمارا ٹھیک ہو جائے. بالکل ایسے. عائشہ تھینک یو ویری مچ. ہم بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. سیو دا ٹریز اینڈ سیو دا واٹر, ان کیمپین سے متعلق ہم بات کر رہے تھے. ہم سب کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.